حکومت میں لوگ ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو، چاہے وہ اننت ناگ کے لوگ ہوں چاہے رجوری پونچھ کے لوگ ہوں، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، کوئی ان کے سامنے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن جو کل الیکشن ڈیفر کیا، جی یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ زمین پر سڑک پر پسی آئی ہے تو رجوری پونچھ کا الیکشن، یہ رجوری پونچھ اننت ناگ کانسٹیچوئنسی پوری کا پسی آنے کی وجہ سے الیکشن ہی پوسٹ پون ہو گیا۔ میرے ساتھ ہیں میاں الطاف احمد لاروی صاحب، جو اس وقت رجوری میں ہے اور کمپیننگ کے سلسلے میں رجوری پہنچے ہیں، تو سوچا آپ لوگوں سے روبرو ضرور کروائیں۔ جی شکریہ، آپ نے شکریہ آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ رجوری آئے ہیں آپ، جی کیا آنے والے سمے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان کیسا ہے، لوگ کس طرح ملنے آ رہے ہیں آپ سے؟ لوگوں کا رجحان میرا کہنا تو اس میں ضروری نہیں ہے، آپ نے آج دن میں دیکھا ہی ہوگا۔ جی جی اس کے بعد میں اگر دوبارہ اس کو ایکسپلین کروں تو وہ اچھا نہیں رہے گا۔ آپ اس کے بہترین جج ہیں جی کہ لوگوں نے جتنی پیار اور محبت دی وہ آدمی بھول نہیں سکتا۔ جی لیکن جو کل الیکشن ڈیفر کیا، جی یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ زمین پر سڑک پر پسی آئی ہے تو رجوری پونچھ کا الیکشن، یہ رجوری پونچھ اننت ناگ کانسٹیچوئنسی پوری کا پسی آنے کی وجہ سے الیکشن ہی پوسٹ پون ہو گیا۔ جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ میں نے سیاست میں ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہیں کہ اتنے تنگ دل لوگ اس وقت جو ہیں وہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے ڈی لیمیٹیشن کے بعد، جنہوں نے یہ بنائی ہے، جن کے کہنے پہ یہ بنی ہے، ان کو تو کوئی ووٹ دینے والا ہے نہیں ہے۔ جی جی انہوں نے ان کا اس کانسٹیچوئنسی کا ہی ایسا حشر کیا ہے کہ بالا کوٹ کہاں ہے، نوشہرہ کہاں ہے، بدل کہاں ہے، خواس کہاں ہے، تھنا منڈی کہاں ہے، پھر ادھر سے یہ ویری ناگ کہاں ہے، کوکر ناگ کہاں ہے، سنتھن ٹاپ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، جی جی تو بیج بہاڑا کہاں پہ ہے، کلگام کہاں پہ ہے، دمال ہانجی پورہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ تو ہم لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ جنہوں نے اس کانسٹیچوئنسی کو بنانے میں اتنا ظلم کیا ہے اس کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے، جی کہ وہ کہاں ایم پی دیکھیں گے تو کیا کریں گے، تو پہنچیں گے تو کب پہنچیں گے، تو یعنی ایسا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ان دونوں چیزوں کی۔ ایک تو جو یہ کانسٹیچوئنسی جس طریقے سے بنائی گئی ہے، مجھے پچھلے کچھ دنوں سے جانے کا تجربہ ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ ظلم بھی، اور اتنا سخت ظلم، اور اس کے بعد جو کل پھر ڈیفر کیا، تو میرے خیال میں وہ جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو، چاہے وہ اننت ناگ کے لوگ ہوں چاہے رجوری پونچھ کے لوگ ہوں، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، کوئی ان کے سامنے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ رجوری آئے ہیں، آپ بھی رجوری تک اگر پہنچ گئے ہیں تو ان لوگوں کو کیا پریشانی تھی؟ کیونکہ انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ کمپیننگ کا موقع نہیں ملا، باقی ساری چیزیں ہیں، آپ بھی تو آئے ہیں، لیکن ان کو کیا دقت ہے پھر؟ نہیں کچھ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو سینہ زوری ہے نا، یہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے اس لیے ہم لوگوں کو تنگ کریں گے، کینڈیڈیٹوں کو بھی تنگ کریں گے، ورنہ یہ تو میں نے خود بگننگ میں کہا کہ اس میں ہسٹری کی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ سڑک پر پسی آنے کی وجہ سے پوری کانسٹیچوئنسی، پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی جس میں لاکھوں لوگ ہیں، ان کا الیکشن جو ہے اس کو ہی ملتوی کر دیا جائے۔ تو یہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، کتنے فرسٹریٹڈ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیان یہ، اور جب وہ یہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کانسٹیچوئنسی کا اتنا برا حال کیا، ان لوگوں کا اتنا برا حال کیا، اب اننت ناگ والوں پہ یہ غصہ تھا کہ وہ کم ووٹ دینا نکلتے ہیں، تو رجوری والوں، پونچھ والوں پہ کیا غصہ تھا، یہ تو بڑی تعداد میں نکلتے تھے، تو آپ کو کس لیے ادھر لگا دیے۔ تو یہ ایسی، اور اگر میں گننے پہ آؤں تو کئی ایسے ایشوز ہیں کہ جس کو یہ لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ فیصلہ، کیونکہ بکروال طبقے سے جو لوگ ہیں وہ ان کا وہ ایک دوسرا پہ، بکروال نہیں، میں اس پہ نہیں آتا، میں آپ کو بتاؤں کہ گجر بکروال پہ، پہاڑی پہ، کہ ان کو پہاڑوں پہ جاتے ہیں، میں اس چیپٹر پہ ہی نہیں آتا ابھی۔ جی جی لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، جی جی تو یہ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔
भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी नहीं उतारा, अब अल्ताफ बुखारी की पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती की है, आपको लगता है? नहीं, वो तो कर रहे हैं ज़बरदस्ती, इसमें तो कोई शक नहीं। जी ये तो सामने ज़बरदस्तियाँ हैं, इसमें तो कोई ये जमहूरी चीज़ें तो नहीं है। रजौरी में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर इन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। उन लोगों से तो हम उनको तो यही मैसेज पहले भी दे रहे हैं, आज भी यही मैसेज दे रहे हैं कि इलेक्शन का वक्त है, हम इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं। जी जी। तो इलेक्शन के सिलसिले में उन्होंने मदद करनी है, तो वही हमारा मैसेज है। और मैं यहाँ पे किसी ख़ास आदमी को मैं नहीं कहता कि वो मेरा वर्कर है, वो मेरा लीडर है। मैं यहाँ हर बहन भाई, हर ज़ात बरादरी कबीले मज़हब के लोगों को अपना वर्कर समझता हूँ, अपना खैर ख्वाह समझता हूँ। जी जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी और उनकी हर बात जो है वो डायरेक्ट रहे। तो मेरा तो हर एक आदमी जो है वो मुझे बड़ी प्यार मोहब्बत देता है, तो इसलिए मैं सबको अपना भाई भी मानता हूँ, वर्कर भी मानता हूँ, वोटर भी मानता हूँ। पिछले दिनों आपकी सेहत को लेकर भी काफ़ी मतलब उन्होंने वो इशू उठाया चैप्टर क्लोज हो गया, तो अब उस पर क्या करें। मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के साथ मुख्तसर बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस पार्लिमानी इंतखाबात में उतरे हैं, और आने वाले समय में जो लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है उसका सबूत भी लोग ज़रूर देंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।